بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے سیکشن 151 سی پی سی اینڈ سیکشن 152 سی پی سی. سیکشن 151 سی پی سی جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے انہیرنٹ پاورز آف دی کورٹ. یعنی کہ جب ایک کورٹ کے پاس ایک کوئی پروویژن آف لا، جب ایک کیس کو ڈیسائیڈ کرنا ہو تو ایکسپریس پروویژن آف لا موجود نہ ہو، یا ایک پروویژن آف لا موجود ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس میں جو ہے وہ جج اپنی اوپینین جو ہے وہ اپنی اتھارٹی یوز کرنے کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اپنا جوڈیشیس مائنڈ استعمال کرتے ہوئے، اپنے جوڈیشیس مائنڈ کی بیس پہ وہ اپنی پاورز کو یوز کرتے ہوئے اس کیس کو ڈیسائیڈ کر دیتا ہے. بیسیکلی اس کے پیچھے لاجک ہے وہ یہ ہے کہ ٹو میٹس دی اینڈز آف جسٹس اینڈ ٹو ابیوز دی پروسیس آف دی کورٹ. یعنی کہ ایک انصاف کو مہیا کرنے کے لیے جو اس کے اختیارات ہیں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو ایک پروسیس آف لا ہے اس کو ڈیو پروسیس آف لا کے تحت اس کو جو ہے وہ ایز ان اکارڈنس ود لا اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے وہ اپنا جوڈیشیس مائنڈ استعمال کر سکتا ہے جہاں پہ کوئی کمپلیکیشنز ہو. جیسا کہ سیکشن 151 کی جو ورڈنگ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. نتھنگ ان دس سیکشن shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the court to make such order as may be necessary for the ends of justice and to prevent the abuse of the process of the court. یعنی کہ جو پروسیس آف دی کورٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور جو جسٹس ہے، انصاف ہے، اس کو مہیا کرنے کے لیے کورٹ آرڈر پاس کر سکتی ہے اپنا جوڈیشیس مائنڈ استعمال کر کے. اسی میں جیسے کہ ایک کیس لا پی ایل ڈی 1999 لاہور پیج 474 ہے، اس میں اس کو کیٹیگرائز کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ ایکسرسائز آف سچ پاورز از سبجیکٹ ٹو 3 نیسیسری ایلیمنٹس. ان 3 نیسیسری ایلیمنٹس کی بیس پہ یہ پاورز کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، the court can exercise its jurisdiction in a manner which is not prohibited by any law. کہ جو عدالت ایک اختیار اپنا استعمال کر رہی ہے، وہ جب اختیار استعمال کر رہی ہے تو وہ کسی لا میں اس کو پروہیبٹ نہیں کیا جانا چاہیے، وہ آلریڈی کسی لا میں پروہیبٹڈ نہ ہو. نمبر 2، when there is express provision in court cannot exercise that authority to defeat اور circumstance such express provision. یعنی کہ اگر ایک ایکسپریس پروویژن آف لا ہے تو اس کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا، اس کے اگینسٹ نہیں جایا جائے گا، اس کو آگے فردر اس کی جو ہے وہ کلیریفیکیشن کر دی جائے گی. نمبر 3، the expression court in section 151 mean the each civil court in which the list is pending. یعنی کہ یہ سول کورٹ کی جورسڈکشن ہے، سول کورٹ کے پاس اختیارات ہے، سول کورٹس کی یہ پاورز ہیں. سول کورٹس جو ہیں وہ جہاں پہ اس کے جو ہے وہ کیسز پینڈنگ ہے، سول کورٹ میں جو کیسز پینڈنگ ہیں ان میں یہ انہیرنٹ پاورز کا استعمال کر سکتی ہیں. تو جہاں پہ ایک لا میں کوئی کمپلیکیشن ہو، لا میں ایکسپریسلی کسی چیز کو جو ہے وہ ڈسکرائب نہ کیا گیا ہو، تو سول کورٹ جہاں پہ کیس پینڈنگ ہے وہ اپنی اس اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے، اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ٹو میٹس دی اینڈز آف جسٹس اینڈ ٹو پرکیور دی پروسیس آف دی کورٹ، اس کے لیے جو ہے وہ ایک کیس کو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. یہ انہیرنٹ پاورز آف دی کورٹ ہیں جو سول کورٹ کی ہیں سیکشن 151 میں. اور اسی طرح سیکشن 152 جو ہے وہ امینڈمنٹس جو ہے وہ اس سے ڈیل کرتا ہے کہ امینڈمنٹ ان ججمنٹ، ڈکری اینڈ آرڈر. مینس کہ اگر ایک عدالت نے کوئی ایک فیصلہ دے دیا ہے اور اس فیصلے میں کلیریکل اور ارتھمیٹیکل مسٹیک ہے، تو آپ اس کلیریکل اور ارتھمیٹیکل مسٹیک کو اسی کورٹ میں جو ہے وہ کریکٹ کروا سکتے ہیں. اور یہ کورٹ کے پاس ان اٹس اون موشن، یعنی کہ خود بھی کر سکتی ہے، یا اگر جس بندے نے وہ آرڈر لیا ہے وہ بندہ جو ہے اس میں اپلیکیشن فائل کر دے فار دی امینڈمنٹ ان ججمنٹ، ڈکری اینڈ آرڈر، تو اس کی اپلیکیشن کو انٹرٹین کرتے ہوئے بھی اس میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح اس میں جو ہے وہ سیکشن 152 میں بتایا گیا کلیریکل اور ارتھمیٹیکل مسٹیک ان ججمنٹ، ڈکری اینڈ آرڈر اور ایرر ارائزنگ
therein from accidental slip or omission, یعنی accidental slips means کہ intentionally نہ ہو آپ ججمنٹ لکھاتے ہوئے کوئی چیز جو ہے اس میں بھول جائیں، omission جو ہے وہ بھول جائیں، یا آپ نے کوئی جو مسٹیک ہو جائے وہ جو accidental slip کی وجہ سے intentionally نہ ہو، تو اس کو at any time may be at any time be corrected by the court either in its own motion or on the application of any of the parties. یعنی کہ کوئی بھی پارٹی جو اس میں انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں، جو اس میں کنٹیسٹڈ پارٹیز ہیں، ان میں سے کوئی بھی پارٹی کا کوئی بھی فرد جو اس کو چیلنج کر سکتا ہے اور اس میں امینڈمنٹ کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے، یا کورٹ خود جو ہے اس کو اس میں امینڈمنٹ کر دیتی ہے اپنے طور پہ. اگر اس کو سمجھے، کورٹ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو مسٹیک ہوئی ہے یہ کلیریکل مسٹیک ہے یا ارتھمیٹیکل مسٹیک ہے، ایکسیڈنٹل سلپ کی وجہ سے ہوئی ہے یا اومیشن کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے وہ بائی دی اپلیکیشن آف دی اپلیکانٹ یا جو بھی پارٹی ہے اس کی اپلیکیشن سے یا ان اٹس اون موشن وہ خود کورٹ جو ہے اس کو کریکٹ کر سکتی ہے. تو یہ بیسیکلی تھا انہیرنٹ پارٹس آف دی کورٹ اینڈ امینڈمنٹ ان ججمنٹ ڈگری اینڈ آرڈر. تھینک یو ویری مچ.